اور سامعین جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا ذیابطیس اور رمضان المبارک، اور یقیناً رمضان میں ہر کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے، لیکن اچھے طریقے سے روزہ گزار سکتے ہیں ذیابطیس کے مریض کے نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور 2016 میں کچھ گائیڈ لائنس بھی تیار کی گئی جس پہ 13 ممالک کے مذہبی اسکالرز اور ڈائبٹک اسپیشلسٹ نے مل کر ایک فریم ورک تیار کیا کہ کون لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح بہتر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آج اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر علی اصغر، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ، لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی اینڈ وائس پریزیڈنٹ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی۔ السلام علیکم ڈاکٹر علی، ویلکم ٹو مائی شو جان ہے تو جہان۔ وعلیکم السلام امبر، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہاٹ ایف ایم 105 کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا۔ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی۔ ڈاکٹر علی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم ذیابطیس اور رمضان المبارک کے اس ٹاپک پہ بات کریں، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو جو شرح اس وقت پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے اس وقت، اس پہ بھی یقیناً ہم مزید بات کریں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کو سب سے پہلے بتائیے کہ یہ ڈائبٹیز جسے ذیابطیس کہتے ہیں یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں امبر، ڈائبٹیز دراصل ایک میٹابولک النس ہے۔ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے معدے سے شکر کی صورت میں ہمارے خون میں آ جاتی ہے، اور یہ شکر یا شوگر ہمارے مختلف جو اجزاء ہیں جسم کے لیے، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آرگن بنایا ہے، پینکریاز یا لبلبا، جو ایک رطوبت بناتا ہے، انسولن ہارمون۔ یہ انسولن اس گلوکوز یا شکر کو خون میں لے کر تمام جسم کے اجزاء تک پہنچاتا ہے۔ ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو انسولن رطوبت بنتی کم ہے یا یہ کام نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں خون میں شکر یا شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور شکر یا شوگر جسے مختلف اجزاء تک پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچ سکتی۔ جب یہ شوگر یا شکر مختلف اجزاء تک نہیں پہنچ پاتی ہیں تو وہ اجزاء اپنا کام پورا نہیں کر سکتے ہیں، اور شوگر یا شکر کی خون میں یہ زیادتی بہت ساری پیچیدگیاں کراتی ہیں اور انسان کو موتاجی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ بالکل ڈاکٹر علی اصغر، یقیناً جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم فگرز کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی 537 ملین ایڈلٹس اگر 20 سال کے سے 80 سال کی عمر تک میں بات کریں تو وہ اس وقت پوری دنیا میں ڈائبٹیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر علی، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ شرح اتنی تیزی سے کیوں بڑھی، اسپیشلی اگر میں پاکستان کی بات کروں تو؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا لائف سٹائل جو بہت زیادہ تبدیل ہو گیا۔ پچھلے 20-30 سالوں میں لائف سٹائل میں بے حد تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلے لوگ بہت زیادہ واک کرتے تھے، لیکن اب اگر کہیں چھوٹا سا بھی ڈسٹینس ٹریول کرنا ہو تو لوگ گاڑی یا موٹر سائیکل یا بس کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل 20-30 سال پہلے ایسا نہیں تھا، لوگ 8-10-12 کلومیٹر دن میں آرام سے چل لیتے تھے، لیکن آج ایسی سچویشن نہیں ہے۔ دوسری چیز، پہلے گھر میں خالص کھانے کھائے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے لوگ زیادہ تر باہر کے کھانوں پہ توجہ دے رہے ہیں۔ گھر میں جو پہلے خود مسالے کوٹ کے بنائے جاتے تھے وہ بھی اب باہر سے مسالے ڈبوں میں پیک ہو کے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو باہر سے ملتی ہیں، ان میں بہت سارے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، اور یہ بہت سارے کیمیکلز لبلبے کے کمزور ہونے میں ایک بہت بڑی علامت بنتے ہیں، لبلبے کے کمزور کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ ڈائبٹیز جو ہے اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے بیکاز لائف سٹائل بہت تبدیل ہو گیا ہے ہمارا۔ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پروسیس فوڈ اور ان تمام چیزوں کا اتنا انٹیک ہے، ہم بالکل ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے، اور اسپیشلی ہم بچوں کی بھی بات کریں تو ان 2 سالوں میں کووڈ-19 نے ہمارے بچوں کا بھی لائف سٹائل بہت خراب کر دیا۔ ورک فرام ہوم، آن لائن اسکولنگ، ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہ 2 سال میں ذیابطیس کی شرح بچوں کے اندر بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امبر، بچوں میں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے زمانے میں ہم اسکول سے آتے تھے اور کھیلنے چلے جاتے تھے، 3-4 گھنٹہ کرکٹ ہاکی ہم کھیلتے تھے، اور ہوم ورک ہم شاید 1-1.5 گھنٹے میں کر لیتے تھے۔ آج کل بالکل یہ چینج ہو گیا، بچے گھر آتے ہیں، مدرسہ بھی ان کو پڑھنا ہے، پھر 2-3 گھنٹے وہ ٹیوشن پہ بیٹھتے ہیں۔ اسکول جانے کے بعد ٹیوشن کی کوئی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو زیادہ تر بچے بیٹھے ہوئے، پھر جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو گیجٹس پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہم جو اپنے بچپن میں موو اراؤنڈ کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، آج کل کے بچے صرف بیٹھے ہوئے، پہلے اسکول میں، پھر مدرسے میں، چلیں وہ تو ایکسیپٹیبل ہے، مینڈیٹری ہے، پھر ٹیوشنز، پھر گیجٹس۔ تو یہ ایک بالکل ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ بالکل، اور اب نا ہمارے بچوں نے ہمیں ماں باپ کو بلیک میل کرنا بھی سیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں اگر 4 گھنٹے پڑھنا ہے تو پھر گیجٹس کیوں نہ استعمال کریں ہم، تو ماں باپ بھی مجبور ہیں۔
یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آئی تھنک کہ ہم سب اپنے گھروں میں اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں, تو ویری ایز اے ٹرو، قوم یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ویری اور ٹرو. آئی تھنک اس میں ایک نیشنل پالیسی کی طرف ہمیں جانا ہوگا, تو ہی ہم اسے کنٹرول کر سکیں گے ڈائبٹیز کو. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر علی، اگر ہم روزے کی بات کرتے ہیں، فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں، اس وقت ہم اگر دیکھیں تو 150 ملین سے زیادہ مسلمان اس وقت ذیابیطس کا شکار ہیں. یقیناً روزہ ہم پہ فرض ہے، اور اگر کسی ہم ایسی بیماری میں نہیں تو اللہ نے آسانیاں بھی دی ہیں ہمارے لیے. تو میں چاہوں گی کہ رمضان کے حوالے سے اگر آپ فاسٹنگ پہ ہم بات کریں کہ ذیابیطس کے مریض کے لیے فاسٹنگ روزہ رکھنا ضروری ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے بڑی دل سے قریب ہوتی ہے، انسان روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بتائیے. دیکھیں امبر، پوری دنیا میں تحقیق کے مطابق 80% سے زیادہ ڈائبٹیز کے مریض کم سے کم 15 روزے ماہ رمضان میں ضرور رکھتے ہیں. بالکل یعنی ہر 5 میں سے ایک شخص ایسا ہوگا ڈائبٹیز کا جو 15 سے کم روزے رکھ رہا ہے، ورنہ 5 میں سے 4 ڈائبٹیز کے مریض ایسے ہوں گے جو 15 روزے ضرور رکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی پریکٹس میں پتہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ڈائبٹیز کے مریضوں نے روزہ رکھنا ہے. رکھیں. اور ظاہر ہے روزہ ایک مذہبی فریضہ ہے، لوگوں کی بالکل. ایک بہت اٹیچمنٹ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگ روزے کے بہت ہی عاشق ہیں، لوگ بالکل روزہ رکھنا چاہتے ہیں. بالکل اور ہماری ایز فزیشین پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اس میں سپورٹ کریں. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے، پروفیشنل بالکل ذمہ داری بھی ہے. لیکن ظاہر ہے ہمیں بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو دیکھتے ہوئے روزے کی اجازت دینی پڑتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر علی، ہم ایک چھوٹا سا ٹائم چیک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا ہے کس روزہ کس نے رکھنا ہے اور کس نے نہیں، اس پہ بات کریں گے. سامعین آپ پلیز کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ، لیاقت نیشنل ہاسپٹل اور وائس پریزیڈنٹ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی. ڈاکٹر علی، اگر ہم بات کر رہے تھے کہ کون لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کون نہیں. دیکھیں امبر، روزہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کو روزے کی اجازت دیں. لیکن 2016 میں علماء حضرات، دینی اسکالرز 13 ممالک سے مل کر بیٹھے اور انہوں نے ایک لائے عمل بنا دیا کہ کن کو روزے کی اجازت دینی چاہیے اور کن کو روزے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ بہت ضروری تھا کہ میڈیکل اوپینین اور ریلیجس ورڈکٹ کوئنسائڈ کرے، ایک ہو، تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو کہ ڈاکٹر ہمیں منع کر رہے ہیں اور عالم دین ہمیں اجازت دے رہے ہیں. تو یہ بہت زبردست ہو گیا کہ ڈاکٹرز اور علماء حضرات سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ایک ہی میڈیکل اور ریلیجس اوپینین دیا گیا. یہ گائیڈ لائنز پھر پچھلے سال 2021 میں ریوائز ہوئیں اور دوبارہ سے فریم ہوئیں. پہلے کیا ہوتا تھا، ہم کہہ دیتے تھے کہ مثال کے طور پہ حاملہ خواتین جو انسولن پہ وہ روزہ بالکل نہ رکھیں. اب جو نئی گائیڈ لائنز ہیں اس میں ایک سکورنگ سسٹم ہے. انہوں نے ایک سکورنگ سسٹم بنا دیا ہے جس میں 0 سے لے کر 3 تک انہوں نے کہا ہے کہ یہ لو رسک ہیں، روزہ رکھنے دیں. 3 سے 3.5 سے 6 تک ماڈریٹ رسک ہیں، رکھیں نہ رکھیں، بالکل بیچ میں ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں. اور 6 سے اوپر یعنی 6.5 سے اوپر روزہ نہیں رکھ سکتے. اب کون لوگ ہیں جن کے یہ رسک کے نمبر زیادہ ہیں؟ دیکھیں عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا کوئی بھی ڈائبٹیز اگر خراب ہے، پیشنٹ کی بلڈ گلوکوز بڑی بھی آ رہی ہیں جتنی آنی چاہیے، تو ان لوگوں کو عمومی طور پہ روزے کی اجازت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہیں، یہ ڈائبٹیز کے پورے حجم میں 5% سے بھی کم حجم رکھتا ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لوگ انسولن پہ ہوتے ہیں اور ان کی ڈائبٹیز اگر خراب ہو تو ان کو بالکل روزے سے منع کیا جاتا ہے. اور اگر ان کی ڈائبٹیز اچھی کنٹرول ہے تو بھی بڑے کوشن کے ساتھ ان کو اجازت دی جاتی ہے، ڈیپینڈنگ کہ مریض کتنا سمجھدار ہے. اسی طرح حاملہ خواتین ہیں، اگر حاملہ خواتین دواؤں پہ ہیں اور غذا کی پرہیز پر ہیں تو ان کو عمومی طور پہ ہم اجازت دے دیتے ہیں اگر ان کی گائنیکولوجسٹ بھی ان کو اجازت دیں روزے کی تو. لیکن اگر حاملہ خواتین انسولن لے رہی ہیں تو ان کو عام طور پہ منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اسی طرح جو بہت بوڑھے افراد ہوتے ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہے، جو اگر شوگر لو ہو جائے گا تو شاید خود اٹھ کے میٹھا بھی نہ لے سکیں، ان کو منع کر دیا جاتا ہے. ایسے مریض جو ویل چیئر پہ ہیں، اسٹریچر پہ ہیں، ایسے مریض جن کو فالج ہو چکا ہے، وہ اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے ہیں، ایسے مریض جن کو دل کا عارضہ ہے اور تھوڑا سا چلنے میں بھی ان کو دل میں درد ہوتا ہے، ایسے مریضوں کو بھی روزے رکھنے سے منع کیا جاتا ہے. صحیح. اور گردے کے امراض کے بالکل. اس کے علاوہ وہ مریض جن کے گردے کمزور ہیں ان کو بھی روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے. گردے کے بہت سارے سٹیجز ہیں گردے کی کمزوری کے، اور ظاہر ہے کچھ سٹیجز ایسے ہیں جس میں روزے کے لیے منع کیا جاتا ہے، کچھ سٹیجز ایسے ہیں ارلی سٹیجز گردے کی کمزوری کے جس میں ہم ان کو کوشن اور کچھ ہدایات کے ساتھ روزہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں. کچھ ایسے مریض بھی ہیں جو نیند کی گولیاں لیتے ہیں، ایسی گولیاں لیتے ہیں جو غنودگی کراتی ہیں. ظاہر ہے اگر ایسے مریض کی شوگر ماہ رمضان میں لو ہو گئی اور وہ غنودگی میں نیند میں چلے گئے تو وہ
پھنس مزید جائیں کوئی گے بڑا بالکل. حادثہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. تو اسی بالکل وجہ سے ایسے مریض جو ایسی دوائیں لیتے ہیں جن میں غنودگی ہو یا نیند ہو, ان کو بھی روزے سے منع کیا جاتا ہے. صحیح. بالکل بالکل آپ نے کافی ڈیٹیل سے بتا دیا. آئی تھنک بہت سارے سامعین اس وقت سن بھی رہے ہیں, ان کو پتہ بھی چل رہا ہوگا کہ کون لوگ آہستہ آہستہ ہمارا شو آگے بڑھتا چلا جائے گا تو ان کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اور سامعین آپ بھی اگر کال کر کے کوئی سوال کرنا چاہیں تو 02111001005 کے اوپر کال کر سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جا کے ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور آپ ہمیں 8881 پر بھیج سکتے ہیں. ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج پہ لائک کیجیے, وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں ہمیں ویڈیو لائیو, اور وہاں پر بھی پیغام بھیج سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر علی اصغر, خیر آپ نے بتایا کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جن کو رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ وہ پرابلم آ سکتا ہے. اچھا روزہ رکھنے سے پہلے اگر میں بات کروں کہ ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ ہم بیسیکلی شوگر کا ایک ایسا مرض ہے, ذیابیطیز کا یا ہائی بلڈ پریشر کا, جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دوائی کھا لی تو ٹھیک ہے, نہیں صحیح چل رہی ہے تو کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں, گھر کے ٹوٹکوں کے ساتھ بھی سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن رہا رمضان بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکٹر کے پاس کب آنا ہے ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر کے پاس آنا ضروری بھی ہے کہ نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, تو اس پہ مجھے بتائیے گا. امبر دیکھیں, ہماری ہم ایک قوم کی حیثیت سے صحت کے بارے میں بہت ہی کیجول ہے. بالکل شاید ہم اپنی گاڑی کے بارے میں اتنے کیجول نہیں ہوں گے, اس میں انجن آئل, بریک آئل, گیئر آئل ٹائم پہ ڈال دیں, لیکن اگر ہم اپنی صحت کو مینٹین کرنے کی بات کریں تو ہم بہت کیجول ہیں. ویری اور ٹرو. اس میں ہمارے میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ لوگوں کو سینسٹائز کرے, جیسے آپ اس پروگرام سے کر رہی ہیں, لوگوں کو سینسٹائز کریں کہ بھی سب سے ضروری چیز تو صحت ہے, کیونکہ یہ بازار میں دوبارہ جسم کے پرزے نہیں ملتے ہیں. بالکل ہمارے یہاں کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف رمضان کے رمضان آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب روزے رکھنے, بس روزے رکھوا دیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے انسان پورا سال نہ پڑھے اور پھر امتحان میں آخری رات بیٹھ کے سب کچھ پڑھ لے, بالکل تو صحیح. یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل تو بالکل روزوں میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم چند مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. بالکل 3 سے 4 مہینے پہلے جو ہے مریض کی چیزوں کو اسیس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے, اور اگر روزہ وہ رکھیں گے تو ان کو اسی حساب سے لے کر چلتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے. عام طور پہ گائیڈ لائنز کہتی ہیں کہ مریض کو ماہ رمضان سے 6 سے 8 ہفتے پہلے اپنے والد سے مل لینا چاہیے, تاکہ اگر دواؤں کو سیٹ کرنا ہے تو وہ کر لیا جائے, ڈائبٹیز بڑھی ہے تو اس کو کنٹرول کر لیا جائے, ہدایات لے لی جائے کہ ماہ رمضان میں دوائیاں کیسے ایڈجسٹ کرنی ہے, ماہ رمضان میں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے, پانی کتنا پینا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو 6 8 ہفتے پہلے تیاری شروع ہو جاتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے لیے بھی ماہ رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کو رکھا ہے, اور رجب اور شعبان سے لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں اس ماہ مبارک کی, ماہ رمضان کی. تو جہاں ہم اسپرچولی تیاری رجب سے شروع کرتے ہیں, تو اس اسپرچول فیلنگ کو لے کر آگر تو اس جسم نے چلنا ہے, عبادت بھی اس جسم نے کرنی ہے, روزہ بھی جسم نے رکھنا ہے. تو یہ جو جسم کا میڈیکلی اس کو فٹ رکھنا ہے, یہ تیاری پہ پھر رمضان سے فوراً پہلے نہیں, رمضان سے کم 6 8 ہفتے پہلے شروع کرنا ہوتا ہے. اور کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر ذیابیطیز کا مریض, جیسے آپ نے ڈوز ایڈجسٹمنٹ بھی بتا دی, آپ نے طریقہ کار بھی بتا دیا, اگر ہم ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایگزام سے پہلے ایک پریلیمنری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جی آپ ریڈی ہیں کہ نہیں, تو کیا 1 2 روزے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں شعبان یا رجب کے مہینے میں کہ آر وی ریڈی فار دا رمضان اور ناٹ؟ بالکل بالکل. جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں, اور یوزولی ہم اپنے مریضوں کو کہتے ہیں, جو ہمارے فالو اپ پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان سے 2 3 مہینے پہلے ڈاکٹر سے ملنا ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو ہم انہیں رمضان کا بھی بتا دیتے ہیں, جن کی ڈائبٹیز کنٹرولڈ ہوتی ہے, باقی پیرامیٹرز کڈنی کے حوالے سے, ہارٹ کے حوالے سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں, اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ ہم ان کو روزے سے روکیں, تو ہم ان کو روزے کا طریقہ کار بتا دیتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے مریض, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگوں کو روزے سے بہت انسیت ہے, بہت زیادہ. دین سے ہی بہت انسیت ہے, بالکل اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان سرخرو ہے دنیا میں بھی اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مریض ایسے ہیں جو ماہ رجب میں, ماہ شعبان میں جو بڑی راتیں آتی ہیں, بڑے دن آتے ہیں, ان میں روزے رکھتے ہیں, اور جب وہ ہم سے پہلے مل چکے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ روزے میں ہم نے دوائیاں کس طرح لینی ہے, کیا احتیاط کرنی ہے, سحر افطار کیسے کرنا ہے. تو وہ ٹیسٹ روزے جو ہوتے ہیں, ابھی 15 شعبان آئے گا, لوگ روزے رکھیں گے, اور جن کو ہم نے رمضان کا اسکیڈول دے دیا ہے وہ اپنا ٹرائل بھی اس میں کر لیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ایک کال کرتے ہیں, ایک کال لیتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ آج پروگرام بہت اچھا ہے, اور رمضان مبارک بھی آ رہے ہیں. نام جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نعیم ہے. جی نعیم صاحب. میں یہ تھا کہ میرا ایک کڈنی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. ایک کڈنی ریموو ہو چکی ہے,
الحمدللہ وہ کڈنی تو صحیح، لیکن کبھی کبھی درد بھی ہوتی ہے، وہاں پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شوگر لیول جو صحیح ہے الحمدللہ وہ بھی صحیح ہے، اور میٹھا بھی کھا لیتا ہوں میں. مگر یہ کہ میں روزہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں روزے رکھتا ہوں جو مجھے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیں گے روزے. دوسری بات یہ تھی کہ وائف ہے، اس کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اوکے تو جی، بہت شکریہ نہیں صاحب آپ کی کال کرنے کا. جی ڈاکٹر علی. امبر، ان کی وائف کی اگر شوگر کنٹرول نہیں رہتی تو اس وقت تو ان کو اس سمے میں تو ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. تو ان کی وائف کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈائبٹیز کے مولد سے ملیں، اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں اور پھر ماہ رمضان کے لیے ان سے اسکیجول لے لیں. جہاں تک انہوں نے اپنی بات کی کہ میری ڈائبٹیز کنٹرول رہتی ہے، اور ان ایک کو بھی گردہ بھی ایک ہے. جی ہاں، دو چیزیں. تو انہوں نے بتایا میری ڈائبٹیز کنٹرول رہتی ہے تو میں روزہ کیسے رکھوں. یہ بھی اپنے معالج کے پاس جائیں گے، ان کے معالج ان کی دواؤں کو ایڈجسٹ کریں گے ماہ رمضان میں، کیونکہ اس وقت 15 گھنٹے کا جو ہے روزہ آ رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ ایک بڑا ڈیوریشن ہے، 14.5-15 گھنٹے. تو بہت ضروری ہے کہ یہ اپنے ڈاکٹر کے پاس واپس جائیں اور ان سے رمضان کا ایک اسکیجول لے لیں کہ میں نے کون سی دوائیاں سحر میں لینی ہے، کون سی افطار میں یا کون سی رات میں لینی ہے. ان سے ایک عمومی گائیڈ لائنز لے لیں. ساتھ ہی چونکہ ان کی ایک کڈنی ہے تو ان کا کڈنی کا ٹیسٹ ماہ رمضان سے پہلے ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم اپنے تمام مریضوں کا ماہ رمضان سے 3 مہینے کے پہلے، یعنی پچھلے 3 مہینوں میں کڈنی کا ٹیسٹ ضرور کرا کے دیکھتے ہیں کہ کڈنی کا فنکشن کیسا ہے. کیونکہ میں نے بتایا اگر کڈنی کمزور ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے 2 کڈنی بنائے، اگر ایک کڈنی پورا بھی ہٹا دو تو بھی اگلا کڈنی جو ہے جسم کے فنکشن کو سنبھال لیتا ہے. تو بذات خود ایک کڈنی ہونا روزے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن دوسرا کڈنی کتنا کام کر رہا ہے یہ چیک کرنا ضروری ہے. اور کڈنی، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے درد بھی ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈائبٹیز کے معالج سے مل کے دوائیاں سیٹ کرائیں اور اپنے کڈنی کے معالج سے مل کر ان سے مشورہ کر لیں کہ کڈنی کے لحاظ سے روزہ رکھنا سیف ہے کہ نہیں. یہاں میں بتاتا چلوں کہ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے اور بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے شاید. اسلام زور دیتا ہے کہ پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، ان پرزوں کا خیال رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنے قیمتی دیے ہیں. یہ پرزے ہیں تو ہماری آگے بھی عبادات ہیں اور آگے ہم زندگی گزار سکتے ہیں اور زندگی کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر علی، اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ کون کون سے ٹیسٹ کروا کے آئے، انسٹیڈ کہ وہ آپ کے پاس آئے اور پھر آپ اس کو بولیں کہ یہ ٹیسٹ کروا کے لائے؟ تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، تو کون سے ایسے نارمل ٹیسٹ ہیں جو آپ کے پاس آنے سے پہلے وہ اس کی لیٹسٹ رپورٹس لے کے آئے؟ اور میں کہتی ہوں کہ جیسے ہم ریڈنگ مینٹین کرتے ہیں یوزلی کہ کتنا آپ کا شوگر ہے، کیا اس کا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کچھ چارٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے؟ دیکھیں، جو ہمارے ریگولر پیشنٹس ہوتے ہیں نا امبر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر وزٹ پہ کون سا ٹیسٹ کرانا ہے. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے ماہ رمضان سے پہلے بلایا ہے تو ہمیں کڈنی چیک کرنا ہے، ہمیں گھر کی شوگر کی ریڈنگز چاہیے جس میں مریض اپنا نہار منہ شوگر چیک کرے، ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد چیک کریں، دوپہر کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد چیک کریں، رات کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد چیک کریں. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زیادہ تر مریضوں کے لیے ناشتے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ 120-130 سے شوگر کم ہو. اسی طرح کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 180 سے شوگر کم ہو. یہ ایک عمومی بات ہے، ظاہر لوگوں کے ٹارگٹس الگ الگ ہوتے ہیں اور وہ انہی لوگوں کو اسی حساب سے بتاتے بھی ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ 3 مہینے کا جو شوگر کا ایوریج ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c، وہ بھی مریض ماہ رمضان سے پہلے ضرور کرائیں. کڈنی کا ٹیسٹ کریاٹینین بہت ضروری ہے اور یہ بھی رمضان سے پہلے ہونا چاہیے. اگر میرے کسی مریض کو کڈنی کا عارضہ ہے یا دل کا عارضہ ہے تو میں اس سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ان 2 حضرات سے، ان 2 ماہرین سے مل کر میرے پاس آئیں اور مجھے ان کا ورڈکٹ بتائیں تاکہ میں فائنل فیصلہ کر سکوں کہ ہم آپ کو روزے کی اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں، اور دے رہے ہیں تو کیسے دے رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو سالانہ ڈائبٹیز میں کرائے جاتے ہیں، لیکن رمضان کا اس سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر علی، ہمارے پاس چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. نامین، آج ہم ذیابیطیز اور رمضان المبارک پہ بات کر رہے ہیں. آج کا شو پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور ہلٹن فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر علی اصغر، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل اینڈ وائس پریزیڈنٹ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت. اور سامعین، ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. ہمیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر، اور پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی اپنا میسج بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر علی، سوالات بھی آ رہے ہیں کہ روزے کو افطار کرنے کے لیے کولڈ ڈرنک کا یوز کتنا ڈینجرس ہے، اسے بتائیے. ابھی ہم بالکل کھانے پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ڈاکٹر، ابھی ہم نے بیسکلی آپ کی وزٹ کی تو بات کر لی، ٹھیک ہے. اگر ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو ڈوز ایڈجسٹمنٹ کا بھی تھوڑا سا بتا دیں. بہت میں اس لیے اس پہ وہ نہیں کرتی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامعین نہ سن کے اپنی ڈوزز خود سے صحیح کر لیں.
تو ہر پیشنٹ کا سچویشن از ڈفرینٹ، تو اس پہ تھوڑا سا بتا دیجیے. اور ڈیورنگ دا فاسٹنگ جو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے شوگر کا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس پہ بتائیے گا. دیکھیں امبر، بہت ضروری ہے کہ دوائیاں ایڈجسٹ ہوں، کیونکہ عام طور پہ ہم ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کرتے ہیں اور پھر رات میں ایک لمبا گیپ آتا ہے. ماہ رمضان میں مختلف ہے، ماہ رمضان میں سحری ہوتی ہے اور پھر ایک لمبا گیپ آتا ہے اور پھر افطار اور ڈنر پلس مائنس ہوتا ہے. تو دوائیاں بہت ضروری ہے ایڈجسٹ کرنا. ہر مریض کی دوائی اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں. کچھ عمومی رولز میں بتا سکتا ہوں، جیسے اگر کوئی ایک دوا دے رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ اگر وہ ایک دوا صبح لے رہا ہے تو ہم افطار پہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو یوزولی جو ہوتا ہے کہ وہ ہم صبح کی دوائیاں افطار پہ لے کر آ جاتے ہیں، اور جو رات کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ سحری میں چلی جاتی ہیں اور آدھی ہو جاتی ہیں. یہ ایک جنرل رول ہے، لیکن کہ صبح کی دوائی افطار میں آ گئیں، رات والی دوائیاں سحری میں چلی گئیں اور آدھی ہو گئیں. یہ ایک بہت ہی جنرل قسم کا رول ہے، لیکن مریض کی بلڈ شوگرز کے حساب سے جو معالج ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو صبح ہیں تو صبح ہی رہ جاتی ہیں، کچھ رات ہوتی ہیں تو رات ہی رہ جاتی ہیں. تو یہ میں نے ایک عمومی رول بتا دیا، لیکن ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے. انسولین کا بھی یہی حساب ہوتا ہے؟ انسولین میں الگ الگ قسم کی انسولینز آتی ہیں اور اس کا ایڈجسٹمنٹ بھی الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے. میں یہاں سے امبر بتا تو دوں گا لیکن لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس پہ بہت ڈیٹیل پہ نہیں جاتی، کیونکہ میں اسی لیے اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بات کرنا چاہتی کہ لوگ نہ سن کے ہی اپنی دوائی خود ایڈجسٹ کریں. بالکل. دیکھیں، میں لوگوں کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ہم ایک چھوٹے سے سفر پہ بھی جاتے ہیں نا. مجھے کراچی سے اگر کہیں آگے سکھر تک بھی جانا ہے تو میں ایک تیاری کے ساتھ جاتا ہوں. میں ویسے ہی نہیں چلے جاتا جیسے میں اپنے گھر سے آفس کے لیے روزانہ جا رہا ہوں. مجھے ظاہر ہے کچھ چیزیں لے کر جانا ہے، کچھ تیاری کے ساتھ جانا ہے. ماہ رمضان بڑا قیمتی ہے نا. یہ سال میں ایک بار آتا ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس کے آتے ہی شاید ہم سب کے اندر ایک خوشی اور مسرت سی آ جاتی ہے نا. تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ روزے سکون سے رکھیں. تو میں اگر چاہتا ہوں کہ میں ایک سفر پہ بھی سکون سے جاؤں تو میں پورا ایک سوٹ کیس وغیرہ سب تیاری لے کر جاتا ہوں. تو ماہ رمضان کے روزے جب اب مریض رکھیں تو وہ پوری تیاری کے ساتھ جائیں تاکہ ڈائبٹیز ان کو تنگ نہیں کرے، اور وہ جو اس مہینے کی عبادات ہیں اس سے لطف حاصل کر سکیں اور اس مبارک مہینے کو پوری طرح انجوائے کر سکیں. ڈائبٹیز ان کو تنگ نہ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں ڈائبٹیز کے حوالے سے. بالکل. اور بالکل ڈاکٹر، یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ ایک ہم ذیابیطیز کی مریض کی نہ بھی بات کریں تو ایک اوور آل پوری دنیا میں مسلمانوں کی الگ سی کیفیت ہوتی ہے، الگ سی جوش ہوتا ہے. اور بہت سارے مسلمان تو دوسرے ممالک سے، پاکستان اسپیشلی، آتے ہیں رمضان مبارک کو انجوائے کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس مہینے میں انشاءاللہ داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، پورا سال ڈائبٹیز کا مریض دوائیاں لیتا ہے، پرہیز کرتا ہے، واک کرتا ہے. اپنے آپ کو اتنا اچھا رکھیں کہ آپ اس مہینے کی پوری برکتوں سے لطف اندوز ہو سکیں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر علی، ہم ٹیسٹ کتنا، جو ہم شوگر چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آلہ ہر وقت ہمارے گھروں پہ بھی موجود ہوتا ہے، تو یوزلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کے بیچ میں اس کو چیک کریں تو روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو اس کو پلیز کلیئر کر دیجیے کہ کب کب چیک کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہم نے فاسٹنگ توڑنی کب ہے، دونوں، اور نہیں بھی توڑنی کب، ہمیں فیلنگ کیسے ہوئی، ریڈنگس کیا ہونی چاہیے، اس میں پوری ڈیٹیل. امبر دیکھیں، اس میں تمام فقہ کے علماء متفق ہیں کہ روزے میں اگر شوگر پرک کر کے بلڈ ٹیسٹ کیا جائے گلوکومیٹر سے، یا ایون اگر لیبارٹری ٹیسٹ کرایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں تمام فقہ کے علماء بالکل متفق ہیں. سب کے فتوے جوائنٹ ہے کہ بالکل شوگر چیک کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں. تو یہ تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ اس میں ہمارے پاس ایک یونیورسل فتوے موجود ہے. تو مریض بالکل چیک کر سکتا ہے. اب چیک کب کرنا چاہیے؟ عام طور پہ شروع کے روزوں میں ذرا زیادہ چیک کرنا چاہیے. سحری سے پہلے چیک کر لیں، سحری کے 2-3 گھنٹے بعد چیک کر لیں، پھر مڈ ڈے پہ 12-1 بجے چیک کر لیں کہ لو تو نہیں ہو رہا ہے. افطار سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے چیک کر لیں کہ بہت زیادہ لو تو نہیں ہو رہا ہے. افطار کے 2-3 گھنٹے بعد چیک کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ افطار جو آپ لے رہے ہیں تو 2-3 گھنٹے بعد شوگر کیسی ہے. عام طور پہ مریض کو کہتے ہیں کہ پہلے 2-3 روزے چیک کریں، اور سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو پھر ماہ رمضان میں بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انٹل اینڈ انلیس مریض اپنے پیٹرن سے ڈیویٹ کرے، یعنی وہ بدپریزی کی طرف چلے جائیں یا دواؤں میں رد و بدل کریں. تو پہلے چند روز ذرا زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی کبھی آپ چیک کرتے رہیں.
کوئی ایک شوگر تاکہ آپ کی نظر رہے. تو آپ کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے طبیعت آپ کی سنبھل رہی ہے, روزہ پریشان تو نہیں کر رہا. جی پہلے چند روزوں میں بڑے امپورٹنٹ ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ کس Readings. شوگر پہ روزہ کھولنا ہے, دیکھیں ڈائبٹیز کے مریض جو روزہ رکھ رہا ہے بڑی ہمت کی بات ہے. بالکل. اور اگر مریض کسی بھی ٹائم پہ گھبراہٹ, بے چینی, پسینے آ رہے ہوں, بالکل نڈھال ہو رہا ہو, تو شوگر چیک کر لیں. شوگر چیک کرنا تو ماہ رمضان میں ویسے ہی اجازت ہے. بالکل. اگر مریض کی شوگر 300 سے اوپر جا رہی ہے ٹھیک یا ہے. 70 سے نیچے آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. تمام علماء کا اس میں کنسنسس ہے, تمام علماء کا, کہ روزہ کھول لینا ہے. روزہ آٹومیٹکلی کھل چکا ہے, آپ نہیں بھی کھولیں گے تو کھل گیا شرن. تو روزہ یہ توڑنا نہیں کہلاتا. ہمارے لوگ ڈرتے ہیں کہ روزہ توڑیں گے پھر ہاں. کفارہ ہوگا, پھر گناہ ملے گا. اللہ ہماری طرح سخت نہیں ہے, ہم سخت ہیں. صحیح بات. تو ہمیں یہ بڑا دین نے اجازت دی ہے کہ آپ کا شوگر 300 سے اوپر چلے جائے یا 70 سے نیچے چلے جائے, روزہ کھولنا علماء کہتے ہیں واجب ہے, کیونکہ مسلمان کی جان قیمتی ہے اور اس وقت جان بچانی ہے. بالکل. روزہ تو آپ پھر رکھ لیں گے, اور بعد میں علماء کہتے ہیں کہ آپ 1 to 1 روزہ رکھ لیں, اس میں گناہ کفارہ نہیں ہے, بعد میں ایک روزہ بعد میں رکھ لیں, لیکن اس وقت روزہ کھولنا ضروری ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں مر جائیں گے روزہ نہیں کھولیں گے. ایسے ہی. یہ ریجڈٹی ہمیں نہیں چاہیے, جب دین ہمیں نہیں کہہ رہا ریجڈ ہونے کے لیے, بالکل. بلکہ یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ اگر شوگر لو ہو گئی اور آپ روزہ نہیں کھول رہے ہیں اور موت واقعی ہو گئی تو یہ حرام موت ہوگی. علماء نے اس حد تک جا کر کہا ہے کہ جان بچانا پہلی ذمہ داری ہے اس سٹیج کے اوپر. بالکل, کیونکہ آپ کا شوگر لو ہو جائے تو آپ بالکل آپ کی جان جا سکتی ہے اس کے اندر. بالکل جی آپ نے بہت ہی عمدہ خوبصورت بات کہی ہے کہ اسلام نے ہمیں آسانیاں پیدا کی ہیں, مشکلات بالکل نہیں ہیں. یہ ہم خود ہیں جو اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے. اچھا ڈاکٹر علی, ہم نے کافی ڈیٹیلس اس پہ بات کی, کھانے پینے کی بات کرتے ہیں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور میسیجز بھی اس پہ آ رہے ہیں. اچھا نور کا میں جواب دے دوں. نور, آپ ہمارے ان شو کو بعد میں امبر رزاق کے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, یہاں وہاں پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے اگر یہاں آپ سے مس ہو جائیں تو. ڈاکٹر علی, کھانا پینا بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ 3 مہینے پہلے ہم ڈاکٹر کا وزٹ کریں, یہ ہم شاید اتنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے پکوڑوں کا بیسن آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا, اس میں کون سا مسالہ ڈالنا ہے, اور کیا ہم نے کھانا ہے, سموسے پکوڑے رول سب تیار ہیں کہ نہیں, یہ زیادہ تیاری کرتے ہیں ہم. کھانا پینا ہی سب سے اہم ہے. میں کہتی ہوں ہر مرض میں, ہر لائف سٹائل میں ہمارا کھانا پینا ہی سب کچھ ہے. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کھانا پینا کتنا اہم ہے, سحری افطاری میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں؟ شربت کی بات بھی لوگوں نے پوچھی, اس پہ بھی بتائے گا. کھجور کتنی کھا سکتے ہیں؟ امبر, بہت اچھا سوال ہے اور بہت مشکل سوال ہے. ہماری قوم کے لیے یہ جواب جو ہے بڑا قیمتی ہے. دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے یہ سحر اور افطار ہے. آپ کو میں ایک جوک سناتا چلوں. ایک صاحب تھے, ان کی وائف ان سے پوچھ رہی تھی, یہ جوک ہے کہ وائف نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ رکھیں گے, تو ہسبینڈ بہانہ بنانا شروع ہو گئے, نہیں میں اس وجہ سے نہیں رکھ سکوں گا. تو وائف نے کہا اچھا جی آپ پھر تراویح تو پڑھیں گے, تو پھر وہ بہانے بنانے لگے کہ نہیں یہ وجہ ہے میں نہیں پڑھوں گا. پھر وائف نے کہا اچھا پھر افطار تو ظاہر ہے نہیں کریں گے آپ. تو ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں کیا میں کافر ہوں جو افطار نہیں کروں گا. تو اب یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ یا نہیں روزہ, افطار تو ہے. اور افطار وہی ٹریڈیشنل جس میں سموسے ہوں گے, پکوڑے ہوں گے, کچوری, دہی بڑے, اور یقیناً ناظرین کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہوگا جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ روزہ رکھ کر افطار میں ہم اس کو ضائع نہ کر دیں. یہ مہینہ تو پرہیز کا مہینہ ہے. ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ کیسے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے, اور کھانے پینے کو بھی روکنا ہے اور برائی کو بھی روکنا ہے روزے کے ٹائم پہ, ظاہر ہے. تو ہم جیسے ہی اذان ہو ویسے ہی کھانے پینے کا ایک انبار لگا دیں, تو یہ اس مہینے کی فلسفی سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتا. تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم رمضان کو ایک الگ سے مہینہ نہ بنائیں جب کھانا پینا الگ ہو جائے. ہم رمضان میں سحری وہی کریں جو ہم عام طور پہ ناشتہ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم سحری کو ناشتے کی طرح کریں, ساتھ میں ہم دہی لے سکتے ہیں, فروٹ ایک پیالی لے سکتے ہیں سحری میں, دودھ پی سکتے ہیں سحری میں, باقی آپ اپنا ناشتہ کریں سحری میں جیسے ڈائبٹیز کا مریض ناشتہ کرتا ہے. جو افطار ہے کوئی ضروری نہیں ہے, یہ ہم نے سب کانٹیننٹ میں سموسے پکوڑے کچوریاں سب لے کر آ گئے. افطار میں ایک کھجور سے ڈائبٹیز کا مریض روزہ کھولے. ڈائبٹیز کا مریض نہیں, میں سارے لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں, اگر ہمیں واقعی اس مہینے کا فائدہ اٹھانا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے ہمارے ملک میں کہ ماہ رمضان میں بجائے وزن کم ہونے کے وزن بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہم 15 گھنٹے نہیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد 1 گھنٹے میں ہی سب کچھ کھا لیتے ہیں اگلے 1.5 دن کا. تو کیا وجہ ہے یہ وجہ ہے کہ ہمیں اس ٹریڈیشنل افطار کو ہٹانا ہے اور ڈسکریج کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایک کھجور سے ہم روزہ کھولیں اور رات کا کھانا چاہے روٹی ہے, سالن ہے, چاول ہے, جو بھی ہے تو ہمارے سامنے ہو, ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں, رات کا کھانا کھائیں. جہاں تک مشروب کی بات ہے,
کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ لال ہرے پیلے نیلے مشروب لیں. بالکل. ہمیں چاہیے کہ ہم لسی کا استعمال کریں, ہم پانی میں لیمو نچوڑ کے پئیں, ہم ٹھنڈے دودھ کا استعمال کریں, ہم پانی کا استعمال کریں. ہمیں ضرورت نہیں ہے ان مشروب کی. اور نیچرل چیزوں پہ جائیں. بہت سارے مشروب امبر ڈائٹ فری اور شوگر فری آتے ہیں. ظاہر شوگر فری ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے نا پاکستان میں. 25% قوم کو ڈائبٹیز ہے, تو 4 میں سے 1 شخص تو شوگر ڈائبٹیز کا مریض ہے. تو بنانے والی کمپنیز کو بھی پتا ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو شوگر فری ہر چیز بناتی ہے. لیکن یہ ٹرو سینس میں شوگر فری نہیں ہے, اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور سب سے ضروری دیکھیں, ایک شخص گھر میں ڈائبٹیز ہے نا کسی کو, اگر وہ اپنی ڈائٹ بدلے گا تو پورا گھر جو ہوگا اس کا نظام بدلے گا. آنے والی جنریشنز میں ہم ڈائبٹیز کو ہٹائیں گے اگر آج ہم نے اپنی غذا کو بدل دیا. تو اس سحری اور افطاری بڑی امپورٹنٹ ہے, اس پہ زور دیں. میں لوگوں سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بدلیں چیزوں کو. اب ہمیں بدلنا پڑے گا, وقت آ گیا. اور ہمیں نا پہلے ہمیں خود بدلنا ہوگا, پھر ہمارے بچے وہ ہیبٹس کو اپنائیں گے. اور آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. آج کی میں کوئی خبر بھی پڑھ رہی تھی کہ 2004 کے بعد کوئی پتہ نہیں کون سا ملک ہے جنہوں نے یہ ایک عہد کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسموک فری بنائیں گے, ان کو اسموکنگ سے بالکل نجات دلا دیں گے. آئی تھنک اب یہ عہد ہمیں خود اپنے آپ سے کرنے ہوں گے. ڈاکٹر علی, بالکل ایسے ڈاکٹر علی, پانی کتنا پینا ضروری ہے, کتنا پئیں؟ کیونکہ ہم اس 1 گھنٹے میں آپ نے کہا نا ہم 1.5 دن کا کھا لیتے ہیں, تو پانی بھی شاید 20-25 گلاس تو دھڑ پیتے چلے جاتے ہیں. تو پانی کتنا پینا ضروری ہے؟ اب پانی میں وہی ہے کہ ہم لال شربت نہ پینا شروع کر دیں, بس اس سے پرہیز کرنا ہے. میں نے بتایا لسی ہے, ٹھنڈا دودھ ہے, پانی میں لیمو نچوڑ کے ایک آرٹیفیشل سویٹنر ڈال کے ایک لیمونیڈ ٹائپ اچھا بن جاتا ہے. پانی کا انٹیک بہت ضروری ہے ڈائبٹیز کے مریض کے لیے بھی اور ویسے بھی. انسان جو ہوتا ہے نا امبر 60% پانی ہے. اگر ہم انسان کو نچوڑ رہے ہیں تو 60% پانی ایک طرف اور 40% مادہ بچ جائے گا, یعنی 60% ہم پانی ہے. اس پانی میں بہت سارے منرلز اور وائٹامنز ہیں جو ہماری باڈی کو چلا رہے ہیں. تو پانی کا ریپلیس ہونا جسم کے بہت ضروری عمل ہے ڈائبٹیز کے مریض کو. اور ویسے بھی 9-10 گلاس پانی افطار اور سحر کے بیچ میں پینا چاہیے. اچھا دوبارہ بتا دوں, افطار اور سحر کے بیچ میں. ایک مریض کو میں نے کہا پانی اچھا پیے, تو پوچھنے لگے ڈاکٹر صاحب روزے میں بھی پانی پی سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, یہ نہیں کہہ رہا میں. افطار اور سحر کے بیچ میں, یعنی روزہ جب کھل گیا ہے وہاں سے لے کے سحر تک آپ پانی پیجیے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ لوگ مصروف ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, تراویح ہے, پھر تہجد آ رہی ہے. ایک بڑا لائف سٹائل بڑا فاسٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ, تو لوگ پانی اوائڈ کرتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض سے ہمیں بار بار واش روم جانا ہوگا, پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. خاص طور پہ آخری جو 10 راتیں آتی ہیں جس میں طاق راتیں شامل ہے اور متبرک شب قدر آتی ہے, اس میں لوگ چاہتے ہیں عبادت کریں, تو بار بار پانی پیئیں گے تو واش روم جانا پڑے گا, تو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو لوگ پانی کم کر دیتے ہیں. جہاں پانی کم کرتے ہیں وہاں باڈی بالکل بیٹھنا سٹارٹ کر دیتی ہے, کیونکہ وہ منرلز اور وائٹامنز جو پانی کے تھرو مل رہے تھے وہ سارے نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. میں ڈائبٹیز کے مریض کو ہمیشہ کہتا ہوں 9-10 گلاس پانی ضرور پئیں افطار اور سحر کے بیچ میں. اچھا سوری, میں اس کو ذرا سا کمپلیٹ کر دوں. جو دل کے مریض ہیں یا کڈنی کے مریض ہیں اور ان کو روزے کی اجازت مل گئی ہے, ان کو تھوڑا پانی کم رکھنا ہوتا ہے. اپنے معالج کے مشورے سے وہ پوچھ کے چلیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر علی, ہمارے پاس ایک کمرشل بریک بھی ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہم ایک عہد بھی کریں اس شو کے بعد, یقیناً سننے کے بعد. ہم اتنے سارے شوز اسی پہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ کی جو گراسری ہے نا اس میں لال پیلے شربت ہم ڈالیں ہی نا. پھر کیسا رہے گا ڈاکٹر؟ زبردست. آئی تھنک کہ اب دعا کریں اس کے بعد آپ اور میں شہر میں سلامت رہیں اس اعلان کے بعد انشاءاللہ. میرے ساتھ ڈاکٹر علی اصغر موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ, لیاقت نیشنل ہاسپٹل اینڈ وائس پریزیڈنٹ پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی. سامعین, ہم نے بہت ہی اچھی سی باتیں کی ہیں, اور کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. ڈاکٹر علی نے اتنے سمپل طریقے سے بتایا ہے کہ آئی تھنک ایک اپنے نفس پہ قابو کرنا بڑا آسان لگ رہا ہے. مجھے تو آسان لگ رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, لال پیلے شربت نہ لائیں. کیا خیال ہے ڈاکٹر علی اس دفعہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں تو کہتا ہوں آپ نے بہت اچھا امبر انیشیٹو لیا ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم اپنے سے سٹارٹ کریں, اور اپنے سننے والوں سے کہ اس بار ہم شربت نہیں لے کر آئیں گے, اس بار ہم لسی پہ جائیں گے. اور جو کسی نے کولڈ ڈرنکس کا بھی سوال کیا تھا, کولڈ ڈرنکس تو زہر ہے. ایسڈ ہی ایسڈ, سوڈا ہی سوڈا, بند کر دیں کولڈ ڈرنکس لانے کی. مت پیئے جو ہم کہتے ہیں نا ڈائٹ پی رہے ہیں. ڈائٹ کولڈ ڈرنکس میں آپ کو پتہ ہے اتنے سارے ایسیڈک سبسٹینسز ہیں جو ہارٹ اٹیک کراتے ہیں. کہتے ہیں ڈائٹ تو بالکل ہی نہ پیو کیونکہ وہ ہارٹ اٹیک اور فالج کا چانس اس سے اور بڑھ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں کولڈ ڈرنکس اوائڈ کرنی ہے, ہمیں جوسز بھی اوائڈ کرنے, ہمیں شربت بھی اوائڈ کرنے, ہمیں لسی پہ جانا ہے اور عام لیمونیڈ بنانا ہے یا عام پانی پینا ہے. اور ہم یہ شروع کریں گے تو یہ بہت آسان ہے. ہاں پھل ضرور لیں, سحری پہ 1 پیالی پھل لیں, افطار پہ 1 پیالی پھل لیں.
بالकुल. एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं रियाज हुसैन बलोच हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी रियाज हुसैन साहब। मेरा एक डॉक्टर साहब से सवाल है कि मुझे बवासीर की बीमारी है और इस वजह से मुझे कब्ज और गैस भरता है पेट में, और इस वजह से मुंह में जख्म हो गए कब्ज की वजह से, और ये बवासीर का ऑपरेशन कराऊं या कोई इलाज कराऊं? डॉक्टरों को काफी को दिखाया है फिजिशियन को, लेकिन उन्होंने मेडिसिन दिया, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसके बारे में कुछ जी बताएं। ओके जी। टॉपिक से थोड़ा सा हट के लेकिन थोड़ी अंबर मदद इनको कर सकते बिल्कुल अंबर इनको अच्छे गैस्ट्रोंट्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि इनके ज्यादातर मैदे के मसाइल हैं, चाहे कब्ज हो, चाहे गैस हो, ब्लोटिंग हो, पाइल्स हो। तो इनको चाहिए कि हैदराबाद में तो बहुत अच्छे मैदे के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनसे मिले और अपने मामले को हल हैं। करें. एक और कॉल ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अमर नूर बात कर रही हूँ। जी नूर थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर अली को बहुत और जब भी सुना है फोरम पे डॉक्टर अली को सुना है ना, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, और डॉक्टर अली इतनी आसानी से समझाते हैं, हम पढ़ सकते हैं जो ऐसे हैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो भी आसानी से डॉक्टर अली की बातों को समझ सकते हैं। बेशक बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अली। बहुत बहुत शुक्रिया नूर, थैंक यू नूर, थैंक यू नूर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर अली ने आज बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, और मैं समझती हूँ कि जिसको ज़ियादतीस नहीं है वो भी इस रमज़ान से फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा डॉक्टर अली सबसे इम्पोर्टेंट बात एक्सरसाइज की बात करते हैं। कुछ लोग तो खैर एक्सरसाइज करते ही नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट एक्सरसाइज, ठीक है कि हमें करनी भी है कि नहीं, ठीक है, लेकिन बाज़ लोग बहुत फोकस होते हैं एक्सरसाइज पे, चाहे वो दिन में कितने ही मसरूफ़ क्यों ना, लेकिन 50 मिनट या 50 तो खैर ज़्यादा बोल दिया, आधा घंटा ज़रूर निकालते हैं अपने लिए। रमज़ान में ज़ियादतीस का मरीज़ अगर वो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा है तो कंटिन्यू करे कि नहीं, इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, माह रमज़ान में वैसे तो एक्सरसाइज हम सब डायबिटीज़ के मरीज़ को कहते हैं कि करें, और हकीकत ये है कि जो समझ जाते हैं कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है वो करते हैं। माह रमज़ान में हम मरीज़ के लिए ऑप्शनल छोड़ देते हैं। जो यंग एनर्जेटिक मरीज़ हैं हम उनको कहते हैं आप रात को खाने से पहले तरावी पढ़ के फिर रात को खाने से पहले अपनी वॉक करें अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि माह रमज़ान खुद बहुत ही टैक्सिंग किस्म का महीना होता है, बड़ी एनर्जी लगती है, फिर नमाज है, फिर तरावी भी लोग पढ़ रहे हैं, तो हम यूजुअली कहते हैं कि अगर इस एक महीना एक्सरसाइज आप नहीं भी कर रहे हैं तो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दौरान रोज़ा बिल्कुल जो यंग लोग हैं वो अगर करना चाहें वॉक तो करें, वरना हम कहते हैं कि इफ्तार के 2-3 घंटे बाद फिर रात को वॉक करें। और अगर नहीं भी करते तो हम इस महीने में फोकस नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तरावी एक्सरसाइज है, लोग तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, लोग नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज हो ही जाती है। तो माह रमज़ान में हम एक्सरसाइज पे अलग से कोई फोकस नहीं करते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उनको हम बिल्कुल मना नहीं करते हैं। बिल्कुल आपके अंदर कितना स्टेमिना है उसके जी हाँ, मुताबिक आप इंसान अपने आप को खुद भी जान जाता है कि कितनी हिम्मत है उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर अली, हम जब बात करते हैं कुछ ऐसी आदत की जो सिर्फ ज़ियादतीस के मरीज़ नहीं, बहुत सी दिल की बीमारियां दूसरों को भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे हम स्मोकिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्मोकिंग की अगर बात करते हैं तो रमज़ान बेहतरीन महीना होता है इससे जान छुड़ाने के। और मैंने ऐसे ऐसे मरीज़ देखे हैं, लोग देखे हैं जो रमज़ान के महीने में नहीं पीते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि यार वो रमज़ान में उनको कोई मसला नहीं होता, वो छोड़ क्यों नहीं देते उसको। अंबर जब तक इंसान देख नहीं लेता है ना, जब तक वो मानता नहीं है। आज अगर खुदा हमें जन्नत और जहन्नुम दिखा दें तो हम सब कल से सुधर जाएं शायद। सारी बात यह है कि स्मोकिंग रमज़ान सिगरेट छोड़ने के लिए एक बड़ा ही आइडियल महीना है, क्योंकि आप 15 घंटे जब सिगरेट नहीं पीते हैं तो अगले 9 घंटे भी आप छोड़ सकते हैं, और अगर एक दिन सिगरेट छोड़ सकते हैं 30 दिन छोड़ सकते हैं। पहले 2 हफ्ते अगर आपने सिगरेट छोड़ दिया ना अंबर, तो उसके बाद क्रेविंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। पहले 2 हफ्ते निकालने होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा होता क्या है, हम अपने क्लिनिक में तहकीक कहती है कि अगर 100 लोगों को बोलते हैं ना सिगरेट छोड़ दो, तो 3 छोड़ देते हैं उसमें से। लेकिन जब हार्ट अटैक आए किसी को, अब 100 लोग जो सिगरेट पीते हैं उनको हार्ट अटैक हो जाए, तो 100 में से 70 बगैर बोले छोड़ देते हैं। भाई हार्ट अटैक आने के बाद 100 में से 70 ने छोड़ दिया, तो पहले छोड़ देते हार्ट अटैक आने से। मैं यही बता रहा हूँ कि मैं तो लोगों को दावत देता हूँ कि आए हमारे पास, हम आपको हॉस्पिटल में दिखाते हैं मरीज जो इस वक्त रोते हैं और कहते हैं कि काश पहले कोई बता देता, हम सिगरेट छोड़ देते। इतना इन्फ्लेशन का दौर है अंबर, पैसे बचाएं, सिगरेट छोड़ें, सेहत बचाएं ताकि पेचीदगियों से बचें। ये पेचीदगियां इंसान को निचोड़ देती हैं और सारे पैसे भी उसके चले जाते हैं। तो हम सिगरेट पे भी पैसा जाए करें, उसके बाद सेहत खराब करके फिर पैसा जाए करें,
یہ تو کوئی عقل مندی ہم نے نہیں بالکل. کی. اچھا ڈاکٹر ایک کال لیتے ہیں, ایک سوال بھی ایڈ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کو 1 گھنٹے میں کیسے سم اپ کروں. ڈاکٹر امبر نہیں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں صرف امبر ہوں. امبر پلیز بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو میڈیسن کا بتایا تھا ٹائمنگس کا, اس کو کیسے کرنا ہے, ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے. ایک کال ایڈ کرتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی, کون بات کر رہے ہیں؟ غلام مصطفیٰ لگاری لارسارا سے بات کر رہا ہوں. جی غلام صاحب. میں جو ہے نا وہ روزے کے ساتھ, میری عمر جو ہے 70 ہے. اثر کے بعد جو واک کرتا ہوں مغرب تک, پھر آ کے افطار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور شوگر کتنی ہے؟ 70 ہوتی ہے. 70 ہے. ایج 70. اچھا ایج 70 ہے. اوکے. وہ بھی نارمل ہے. اچھا شوگر بھی نارمل ہے. یہ تراویح میں جو ہے نا وہ بعد میں تراویح نماز شراب یہ بھی سارے پڑھتا ہوں. اوکے جی, بہت شکریہ کال کا. اچھا دیکھیں, انہوں نے جو اپنا سوال کیا کہ ان کی عمر 70 سال ہے لیکن یہ اثر سے مغرب تک واک بھی کرتے ہیں اور ٹھیک بھی رہتے ہیں, جو یہ بتا رہے ہیں شوگر بھی ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں سب کچھ. ہو سکتا ہے امبر یہ ایسی دواؤں پہ ہوں, کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو شوگر لو کرتی ہی نہیں ہے. آپ سحری بھی شاید نہیں کریں گے تو شوگر لو نہیں کریں اچھا گے. ایسے بھی ہوتا تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا دوائیاں لیتے ہیں. اگر یہ واقعی ایسی دوائیوں پہ جو لو بھی نہیں کرتی اور یہ شام کو واک بھی کرتے ہیں اور ساری نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن بس مشورہ یہی ہے کہ ہر ماہ رمضان الگ ہوتا ہے. پچھلا سال الگ تھا, اس سال الگ ہے. تو ان کو چاہیے کہ بس اپنے ڈاکٹر سے ایک بار ضرور مل لیں تاکہ جو بھی وہ فائن ٹیوننگ کرنی ہے وہ کر دیں, تاکہ سکون سے ماہ رمضان گزاریں. ماہ رمضان میں دیکھیں نا, ہم راشن کیسے گھر میں سب لے کر آ رہے ہوتے ہیں, اسی لیے اتنی پرائسز بڑھ جاتی ہیں کہ جی رمضان میں گھر میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کھانے پینے میں. میں کہتا ہوں صحت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ سکون سے آپ انجوائے کریں, روزے رکھیں, عبادات کو انجوائے کریں. صرف میڈیسن کے جو ٹائمنگس تھے نا اس پہ انہوں نے ریکویسٹ کی ایک دفعہ دوبارہ. دواؤں کو میں سرسری اور عمومی طور پہ بتا دوں کہ جو دوا ایک ٹائم لی جاتی ہے پورے دن میں, ماہ رمضان میں وہ یوزولی افطار پہ چلی جاتی ہے. اگر کوئی بھی دوا صرف صبح ہے یا صرف دوپہر ہے, صرف رات ہے, تو ماہ رمضان میں وہ افطار پہ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو یوزولی صبح والی دوائیاں ہوتی ہیں وہ افطار پہ آتی ہیں. رات والی دوائیاں سحری پہ چلی جاتی ہیں اور ان کا ڈوز بھی آدھا ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی لیکن عمومی اصول ہے جو میں نے لوگوں کو بتا دیا, لیکن میں سب سے گزارش یہی کروں گا کہ اس کو فالو نہ کریں پلیز. یہ میں نے ایک عمومی اصول بتایا, نالج کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن بہت ساری اور چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کی مریض کی شوگر کم آ رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ماہ رمضان سے پہلے دوا تھوڑی کم کر دیتے ہیں. اگر کوئی مریض ماہ رمضان سے 2-3 ہفتے پہلے آیا اور اس کی شوگر زیادہ ہے تو ہم اس کی دوائیاں بہت کم نہیں کر دیتے رمضان کے لیے, کیونکہ پہلے ہی شوگر زیادہ ہے. تو یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ہوتا ہے, اور میری سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے جو بھی آپ کا معالج ہے انہی سے ملے, کیونکہ وہ آپ کا کیس جانتا ہے. ان سے مل کے دوائیوں کو ایک بار سیٹ کروا لیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر یہاں پر صرف 5 منٹس ہیں, اور آخر میں چاہوں گی کہ جب ہم معالج سے اپنی ڈوزیج کو ایڈریس کراتے ہیں تو رمضان کے بعد ہم کیا اسی کو, بہت سارے لوگ نہیں کہتے کہ جی واپس جائیں پوچھیں, تو کیا آپ اسی وقت سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ رمضان کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں امبر, جب ہمارے پاس مریض آتا ہے نا, اب مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں 2 ہفتے رہ گئے, 20 دن رہ گئے لگ بھگ, تو اب ان 20 دنوں میں جو بھی مریض آئے گا پہلے تو میں اس کو ابھی ایڈجسٹ کر کے دوں گا کہ آپ ان 20 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے. پھر ماہ رمضان کا ہم بتاتے کہ ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے, اور پھر یہ بھی بتاتے کہ جب عید کا دن آئے گا تو آپ نے وہی رمضان سے پہلے والے سسٹم پہ آ جانا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم نے کوئی دوا رمضان میں کم کی, مریض اسی پہ چلتا رہتا ہے, پھر وہ رمضان کے 2-3 مہینے بعد آتا ہے تو پتہ چلتا ہے سب کچھ خراب ہو گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب عید کا دن آئے گا تو ہم نے اپنی دوائیوں کو دوبارہ ریورٹ بیک کرنا ہے رمضان سے پہلے والے سسٹم پہ. رمضان والا سسٹم وہاں بند ہوگا, اور عید جب آئے گی تو ہمارا یوزول جو دوا لینے والا سسٹم تھا وہ واپس آ جائے گا. یوزول میلز واپس آ جائیں گے, ساری چیزیں بیک ٹو یوزول ہو جائے گی. ہاں صرف ہم نے جو دینی طور پہ اسپرچول ایکسلنس حاصل کی ہے اس کو جاری رکھنا ہے باقی 11 مہینے انشاءاللہ. سو مچ ڈاکٹر علی اصغر, بہت ہی مزہ آیا مجھے آج آپ کے ساتھ شو کر کے, اور میں سمجھتی ہوں کہ سامعین نے بہت ہی سیکھا ہے آپ سے, اور مزید اور بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ اور بھی شو پلان کر سکیں. کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے؟ آخر میں سامعین کے لیے پھر کوئی ایک پیغام دے دیجیے اس ٹاپک کے حوالے سے, ریڈیو کی افادیت بھی کچھ کہہ دیجیے. تھینک یو ویری مچ امبر. میں دوبارہ آپ کو اور ہاٹ ایف ایم 105 اور ان کی مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم نے جب آپ سے ریکویسٹ کیا کہ پروگرام کریں, آپ لوگ ہمیشہ ریڈی ہوتے ہیں کہ ہیلتھ اویئرنیس پہ کام کیا جائے, اور میں خود جانتا ہوں جو آپ لوگ بہت سارے ہیلتھ کے کام کر رہے ہیں, واقعی یہ خراج تحسین ہے آج کے اس دور میں. لوگوں کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے, بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے. اس کی تیاری رجب سے شروع ہو جاتی ہے, شعبان میں چلتی ہے. اپنی ڈائبٹیز کو اور باقی بیماریوں کو سیٹ رکھیں تاکہ یہ آپ کو ہیمپر نہیں کریں, آپ کو پریشان نہیں کریں رمضان میں. اور
جو اصل دیکھیں جو طاق راتیں آتی ہیں نا وہ 20 ماہ رمضان کے بعد سٹارٹ ہو جائیں گی. طاق راتیں جو بڑی راتیں ہیں جہاں شب قدر موجود ہے, یہ پہلی رمضان سے جب سفر شروع ہوتا ہے, اگر آپ کی تیاری مکمل ہے, ڈائبٹیز اچھی ہے, باقی بیماریوں کو سیٹل رکھا ہے, تو وہ آخری 10 راتوں میں بھرپور فورس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور پورے بھرپور طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں. تو سب سے یہی پیغام ہے کہ اپنی ڈائبٹیز کو اچھا رکھیں, والد سے نہیں ملیں تو ان سے ملیں, دوائیوں کو ایڈجسٹ کرا لیں, سحر اور افطار کی غذا کو ابھی سے پلان کریں, فیملی کے ساتھ بیٹھیں جو گھر میں ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, کوئی بھی ان سے ڈسکس کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سحر اور افطار میں, وہی کرنا ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں یا اس کو بدلنا ہے اور ایک بہتر لائف سٹائل کی طرف جانا ہے. اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اب ہم نے افطار ایسی نہیں ایسی کرنی ہے افطار. تو آج سے چیزوں کی تیاری کو شروع کریں تاکہ جب رمضان آئے, اتنا بابرکت مہینہ, تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ قسمت ہے اگر ہم رمضان میں داخل ہوں انشاءاللہ, اور ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے انشاءاللہ. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی. اور یقیناً طرز زندگی, بہترین طرز زندگی, صحت مند طرز زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. اور آپ اگر ان تمام امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی وہ کہتے ہیں کہ ہیلدی لائف گزاریے. اور کیا ہے ہیلدی لائف, اس پہ بھی ڈاکٹر علی نے بہت اچھے سے ڈیٹیل میں بتایا. تھینک یو سو مچ سامعین, آپ کا بھی بہت, کہ آپ ہمیشہ ہمارا شو سنتے ہیں, اور ہم یہ اسی لیے آگاہی کا سفر جاری رکھتے ہیں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ سکیں. اور ڈاکٹر علی نے بھی بہت اچھی بات کہی کہ جو ہمارا جسم ہے اس میں جتنے اعضاء ہیں وہ آپ ہی کے ہیں, ان کو خوفزدہ مت کیجیے. مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, ان کا کوئی اسپیئر پارٹ نہیں ہے, تو ان کو بالکل خوفزدہ مت کیجیے. اس میں ہونے والی جو بھی چینجز ہیں اس کو فوراً محسوس کیجیے, ڈاکٹر سے وقت پہ رابطہ کریں, اور یقین کیجیے کہ یہ ڈاکٹر بہت اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر آتے ہیں آگاہی دینے کے لیے. وہ اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ کچھ سیکھ سکیں. علاج تو ڈاکٹر علی سب کے پاس موجود ہے, ڈاکٹرس ہیں یہ علاج کرنے کے لیے, لیکن اس سے بہتر جو سب سے چیز ہے وہ ہے احتیاط. بالکل ایسا ہی ہے. اور امبر, گریٹ ٹو ہیو اے پروگرام